بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تمام کی تمام ہم اس اللہ کے لیے جس کی کائنات کی اکلوتی سچائی کو محمد کہتے ہیں. اور تمام درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو اول سے آخر تک محمد ہے. بآواز بلند سلام. سامعین محترم، عزاداران امام علی مقام، برادران اسلام، ایک خاندان نے 450 سال انسانوں پر مسلسل حکومت کی. توجہ ہے؟ میری عادت ہے جتنا کم مجمع ہوتا ہے آہستہ آہستہ آتے جائیں گے، میں اتنے ہی خوبصورت الفاظ کہتا ہوں. 450 سال ایک خاندان نے مسلسل قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، مسلسل حکومت کی. جو بھی ان میں بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون ہوتا. جو بھی شخص ہوتا جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کے نام سے یاد کرتا. اب جو وقت کا بادشاہ تھا فرعون اپنی مسند پہ بیٹھا ہے. فرعون کے حواری دربار میں آئے، ان کے چہرے زرد تھے، پریشانی کا عالم تھا. فرعون نے اپنے ان وزراء کو، اپنے ان خاص حواریوں کو دیکھا جو پریشان تھے. آپ تو پریشان نہیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. غور سے دیکھا اور کہا بھی میرے دربار میں بیٹھے ہو اور پریشان ہو. انہوں نے کہا ہم نے حساب لگایا ہے، ہمارے علم میں ایک بات آئی ہے کہ تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے سمیت تیری خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو کے رکھ دے گا. فرعون نے غصے سے جواب دیا، بچہ اور میرے ملک میں، اور سبب بنے گا میری بربادی کا. فرعون نے حکم جاری کرا دیا، آج سے جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو، جو لڑکی ہو اسے چھوڑ دو. میں دیکھتا ہوں میری خدائی کو مٹانے کی کون جرت کرتا ہے. کر دو بچے قتل اور بچا لو میری کرسی. کرسی کو بچانے کے لیے بہت کچھ ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے. ہم 1400 سال سے
میری سر ننگی قوم جس بات پر احتجاج کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کرسی کو بچانے کے طریقے تھے کہ علی کی بیٹی ایک چادر مانگتی رہی. یہ کرسی کو بچانے کا مسئلہ تھا. کر دو بچے قتل اور بچا لو میری کرسی. ایک سوال کرو عالم اسلام سے، برادران اسلام سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے ایک سوال ہے کہ یہ جو جادوگروں نے کہا تھا کہ فرعون تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو کے رکھ دے گا، یہ بات درست تھی یا غلط؟ درست تھی نا؟ اور فرعون کتنا ان کی بات پر یقین رکھتا تھا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. تو اب سوال کرنے کا حق رکھ رہا ہوں. قرآن مجید میں لکھا ہے، ہمیں بھی یقین کرنا ہے کہ جادوگروں کے پاس غیب کا علم کیسے آ گیا؟ جادوگر کافر بھی ہیں اور مشرک بھی، اور خبر دے رہے ہیں غیب کی. خبر غیب کی ہے، دے رہا ہے مشرک، اور ہم تسلیم کر رہے ہیں بما فضل الرحمان کہ جادوگروں کی بات سچی تھی. تو پھر مجھے کہنے دے مسلمان تیرے ایمان کے صدقے، اگر مسلمان ماننے پہ آئے تو جادوگروں کا غیب مان لیتا ہے، اور اگر انکار کرے تو رسول کے غیب سے انکار کر. دلیل میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں بھئی ان کے پاس شیطانی علم تھا جادوگروں کے پاس، اس لیے انہوں نے غیب کی خبر دی. تو محترم تھانوی صاحب، اگر شیطانی علم رکھنے والا غیب کی خبر دے سکتا ہے تو رحمانی علم رکھنے والا نہیں دے سکتا. 20,000 یا 70,000 بچے قتل ہو گئے. 20,000 یا 70,000 ماؤں کی گودیں خالی ہو گئی. سامعین محترم، بیچ بیچ میں کوئی بات آ جاتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے کہ 20,000 کم از کم بچے قتل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ نے 20,000 بچوں کے ساتھ تول کر بتا دیا کہ میرا رسول قیمتی کتنا. وجہ ہے نا، اللہ تو پہلے دن بھی بھیج سکتا تھا موسیٰ. جب فرعون نے حکم جاری کیا تو قدرت کی آواز آئی، فرعون وہ بچہ تیری گود میں پل کر جوان ہوگا. ایسا نہ ہوا تو مجھے اللہ نہ کہنا. ذرے کو غرق کرتا ہے آب رود میں، ذرے کو غرق کرتا ہے آب رود میں، بے کس کو رزق دیتا ہے دشمن کی گود میں. بسم اللہ بسم اللہ. آپ کی توجہ ہو گئی میرے سار آنکھوں پہ. سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں. کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں نا بابا جی. بجلی چلی گئی، سپیکر کا کام ختم ہوا. ایک بات یاد رکھیں،
اسی لیے ہم شیعہ دنیا کی بنائی ہوئی کسی چیز پر اعتماد نہیں کرتے. بات سمجھیں؟ وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ کام کرتی ہے کسی حال میں ہو. یہ دنیا کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں یہ ساتھ چھوڑ دیتی. صلوات پڑھیں نا بآواز بلند. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آئے. ادھر ماں کی نظر بچے کے چہرے پہ پڑی. ادھر دروازے پر دستک سنائی دی. گھر والوں دروازہ کھولو، ہمیں شک ہے تمہارے گھر میں نبوت ہے. نامراد ہمیشہ نبوت پر ہی شک کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دوڑ کر دروازے کو، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. تنور تھا سامنے، تنور میں رکھا، تنور کو ڈھانپا. وجہ ہے دروازہ کھولا اور ان سے کہا دیکھ لو میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں. وجہ ہے سوال کر سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کہا کہ میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں. کیا غلط بیانی کی، جھوٹ بولا؟ معاذ اللہ، خاکم بدین، قرآن مجید کی آیت نہیں. موسیٰ کی ماں جانتی تھی کہ یہ بچہ نہیں رسول ہے. وجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے کہا بچہ کوئی نہیں. سپاہی تلاشی لینے لگے. موسیٰ کی ماں کی خادمہ اٹھی، اسے علم نہ تھا. اس نے اسی تنور میں روٹیاں پکانے کے لیے لکڑیاں ڈالی اور آگ لگا. سپاہی تلاشی لے رہے ہیں، تنور میں آگ بھڑک رہی ہے. موسیٰ کے ماں کے دل کی حالت کیا ہوگی کوئی ماں بتا سکتی ہے. کسی ماں کو پتا ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کے دل کی دعا کیا ہوگی. ایک جملہ کہتا چلوں، یہ موسیٰ کی ماں ہے، علی اصغر کی ماں نہیں. موسیٰ کی ماں اور ہے، علی اصغر کی ماں اور ہے. سپاہیوں نے تلاشی لی. تلاشی لینے کے بعد نکلے. موسیٰ کی ماں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی. ابھی تنور میں آگ جل رہی. دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور رونا اور پیٹنا شروع کر دیا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی. ہائے ظالم، تو نے میرا بچہ جلا دیا. اسی تنور میں میرا بچہ تھا. کیوں مسلمانوں ذرا لگاؤ موسیٰ کی ماں پر کفر کا فتویٰ. ابھی کلیم کو دیکھا ہی نہیں، پہلے ہی موسیٰ کی ماں ماتم کر رہی ہے ایک کلیم کا. تو اگر ایک کلیم کا ماتم کر کے موسیٰ کی ماں معصومہ و مخدومہ ہو سکتی ہے تو ہم 72 فخر کلیم کا ماتم کر کے مومن نہیں رہ سکتے. موسیٰ کی ماں تنور پہ آئی، بچے کو سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا. آیت سناؤ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی.
ادبی لحاظ سے میں اپنی مجلس کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ عالم اسلام سے آل عمران سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ موسیٰ کی ماں نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ تو موسیٰ کی تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ نبی کے بغیر کسی کو وحی نہیں ہوتی۔ تو پھر جملہ کہہ رہا ہوں، جس اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسی اللہ نے 13 رجب کو علی کی ماں کو بھی وحی کی۔ حیدری اور کعبے میں بلایا کہ اس بچے کی آمد کا وقت آ گیا ہے جو ہر مشکل وقت میں میرے محمد کی حفاظت کرے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں واقعہ ہے تو جملہ کہہ دوں کہ اگر سانپ سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے تو جھولے میں سانپ کو چیر دینے والے حیدر کی ماں کو وحی کیوں نہیں؟ یا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی، اسے دودھ پلاؤ، اگر تجھے خوف ہے یہ قتل ہو جائے گا تو اسے دریا میں ڈال دے۔ نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، ہم تیری طرف اسے لے آئیں گے کیونکہ ہم اسے رسول بنانے والے ہیں۔ اتنی تسلیاں ہیں موسیٰ کی ماں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھی، بچے کو لپیٹا، بچے کو صندوق میں رکھا، صندوق سر پر رکھ کر دریا کی طرف چلی۔ موسیٰ کی جوان بہن کلثوم نامی، بعض کتابوں میں ان کا نام مریم لکھا ہے، ماں کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹی تو کہاں؟ بیٹی نے کہا اماں جدھر بھائی جائے گا میں ساتھ ساتھ جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے انجیل میں 9 نام ہیں۔ کتنے نام؟ کم از کم 7 ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 نام ہیں۔ اور ان کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ جس کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آتا ہے اسے جیب میں چابی رکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کی ہر تالا اس کے ہاتھوں سے کھل جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اب تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں لیا، ورنہ ساگری کے تالوں کی خیر نہیں۔ ایسا ہی ہے، صلوات پڑھیے گا بابا سے پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا کی لہروں کے حوالے صندوق کیا۔ اب صندوق بہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹی کو کہا آؤ بیٹی گھر چلے۔ بیٹی نے جواب دیا نہیں اماں، آپ گھر جا کے جناب ام البنین کی سنت پوری کریں، میں علی کی بیٹی کی سنت ادا کرتی ہوں۔ جدھر میرا بھائی جائے گا بہن ساتھ ساتھ جائے گی۔ بہتا ہوا صندوق فرعون کے محل سے جا لگا۔ فرعون نے صندوق پکڑوایا، بہن دور کھڑی دیکھتی رہی، دیکھ رہی ہے کہ سپاہیوں نے صندوق پکڑ لیا۔
دنیا کا خدا اللہ کی نبوت پہ مچل گیا۔ فرعون کہنے لگا آسیہ اس کو پال لے، ہمارا بیٹا بن جائے گا، گھر میں رہے گا تو صحبت کا اثر ہو جائے گا۔ کیوں مسلمانوں ہوا صحبت کا اثر؟ اتنے سال رہنے کے بعد بھی فرعون رہا، موسیٰ رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جناب آسیہ کی گود میں آئے، تو وجہ ہے نا، دودھ پینے کی، خوراک کھانے کی باری آئی، اللہ کی آواز آئی، فرعون نے حکم دیا کہ جتنی گائیاں ہیں ان کو بلائیں تاکہ موسیٰ کو غذا کی کمی کا وہ معاملہ حل ہو۔ اعلان کیا، مصر کی 360 گائیاں دودھ پلانے کے لیے آ گئی۔ ظاہر ہے ہر ایک کو لالچ تھی کہ جس کی غذا موسیٰ پسند کریں گے تو بادشاہ انعام دے گا، فرعون انعام دے گا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ ہم نے دائیوں کے آنے سے پہلے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہ کافرہ ہے، تو نبی ہے، نبی کافروں کے ہاتھ کی نجس خوراک کھائیں؟ کافروں کے ہاتھ کی نجس خوراک تو میرے مومن بھی نہیں کھاتے، نبی کیسے کھائے؟ تو مسلمانوں ایک بات کر رہا ہوں کہ جس اللہ نے جس اسلام میں موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، اسی اسلام کی ایک بات کر رہا ہوں کہ اس موسیٰ کا امام جب اس دنیا میں آیا تو 40 سال تک ابو طالب کے گھر سے کھاتا رہا۔ اگر آپ کی نگاہ میں ابو طالب مومن نہ تھے تو بتائیں ذرا 40 سال تک اللہ کے حبیب کیا کھاتے رہے؟ سامعین محترم، ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا۔ علامہ ناصر عباس شہید کا ایک جملہ ہے، بڑا پیارا لگتا ہے مجھے۔ مولا ان کے درجات کو بلند کریں، ہم انہیں آج بھی یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار امام الانبیاء دنیا میں آئے تو میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کے اپنے گھر آئیں اور ان کی بکریاں ہری بھری ہو گئیں، جو دودھ نہ دیتی تھیں وہ دودھ دینے لگ گئیں، ان کے گھر میں غذا کی فراوانی ہو گئی۔ ناصر عباس کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حلیمہ سعدیہ محمد کو پال رہی تھی یا محمد حلیمہ کو پال رہا تھا۔ سامعین محترم، جس دن موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے اسی دن ان کے پڑوس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وجہ ہے نا، ان کا نام ہے موسیٰ بن عمران۔
اب وہ جو پڑوس میں بچہ ہے اس کا نام ہے موسیٰ بن ظفر. وجہ ہے بڑی، اب جو بات کر رہا ہوں بڑی ہی کرامت بات ہے. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بھیج دیا گیا. موسیٰ بن ظفر کی جو ماں ہے اس نے اپنے بچے کو ایک غار میں چھپا دیا. وجہ ہے بھئی قتل جو ہو جانا ہے. تو موسیٰ بن ظفر کی جو والدہ ہے اس نے یہ سوچا کہ سپاہیوں کے مارنے سے زیادہ اچھا ہے یہ خود مر جائے. پہاڑ میں چھپا دیا. اب جب چھپایا اس کے آگے پتھر لگا دیے اور کچھ عرصے کے بعد موسیٰ بن ظفر کی جو والدہ ہیں وہ جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ بچہ تو زندہ ہے. وہ حیران ہوتی ہیں، پھر وہ پتھروں کو لگا دیتی ہیں. اب وہ جو بچہ ہے وہ پل رہا ہے. اللہ نے اس کی غذا کا انتظام کیا. جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے غذا پہنچاؤ. غذا پہنچنی شروع ہو گئی بھائی، اور وہ موسیٰ وہاں جوان ہو رہا ہے غار کے اندر. اب وہ جو غار ہے اس غار میں ایک چھوٹا سا سوراخ، توجہ ہے، ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور باقی اندھیرا ہے. وہ بچہ بڑا ہوتا رہا. جب وہ اس قابل ہوا کہ میں دنیا کو دیکھ سکتا ہوں تو اب وہ ایسی پوزیشن میں باہر کا حال احوال دیکھتا کہ اسے الٹا ہونا پڑتا دیکھنے کے لیے اس سوراخ سے. توجہ ہے نا، بڑی کرامت بات بتا رہا. اب یہ ہوا کہ وہ چونکہ باقی اندھیرا تھا اور وہ اس سوراخ سے دنیا کو الٹا ہو کر دیکھتا تھا، تو جیسے ہم ویژن کرتے ہیں، یعنی ہم سیدھے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ جب پتھر ہٹانے کے قابل ہوا تو اب اسے ساری دنیا الٹی دکھائی دیتی. وجہ ہے یعنی جس ویژن سے ہم دیکھتے ہیں اس ویژن سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ ایک بیماری بھی ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں، اس کا باقاعدہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سیدھی آنکھ سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ انہیں ہر شے الٹی دکھائی دے. موسیٰ بن عمران جناب آسیہ کی گود میں، موسیٰ بن ظفر غار میں. جب غار سے باہر آیا تو لوگوں نے اس کا نام رکھا سامری. توجہ ہے نا، جادوگر کا نام سنا ہے، سامری جادوگر. موسیٰ بن عمران جناب آسیہ کی گود. کیا عجیب سیکوینس ہے. سامری چونکہ ہر شے کو الٹا دیکھتا تھا تو جس طرح ہم سیدھائی میں دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اس لیے جب فرشتے کے سم جہاں پہ لگے نا تو سامری کو ان میں حرکت محسوس ہوئی. عام لوگ تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ جس ویژن سے دیکھ رہا تھا اسے نظر آ گئی. اسے پتا چل گیا کہ یہ جو فرشتہ ہے اس کے سم کی جو جگہ ہوتی ہے مٹی، وہ مٹی عام نہیں رہتی. وجہ ہے بھائی سامری کو پتا چل گیا کہ فرشتے کے سم کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ عام مٹی نہیں رہتی. تو میں سامری سے کہہ دوں کہ سامری صاحب
اگر فرشتے کے سم کے نیچے کی مٹی کو آپ جانتے ہیں تو ہم اس فرشتے کے سوار کے سم کی مٹی کو جانتے ہیں. ہم ان قدموں کو سلام اس لیے کرتے ہیں، ہم چومتے ہیں اس لیے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جو پاکوں کے جوتوں کے ساتھ مٹی لگ جائے وہ معراج پہ چلی جاتی وجہ ہے نا. ایک بات تو بتائیں، پورے قرآن مجید کو پڑھیں. فرعون کی بیوی جناب آسیہ نے موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا. کہیں نہیں لکھا کہ جناب آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ جو کائنات کی سردار عورتیں ہیں ان میں سے ایک جناب آسیہ. اچھا، دوسری طرف نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح کا کلمہ پڑھا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ کافرہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب کلمے والے نے کچھ کہا تو اس نے بیٹے کی بات مانی، کلمے والے کی بات نہ مانی. قرآن ڈیسیژن دے رہا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے اور کلمے والے کو اپنی گود میں پالے وہ مومن، اور جو کلمہ پڑھے لیکن کلمے والے کی بات نہ مانے وہ کافر. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر آنکھوں پہ، میرے سر آنکھوں پہ میرا باشعور مجمع بالکل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے. تو سامعین محترم، نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی تو اللہ پاک نے حکم دیا فرشتے کو، بھئی نوح کو ایک پودا دے کے آؤ. کون سا پودا؟ وہ بھی کھجور کا. جو کوئی لوگ تیراکی سے یا پانی سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھجور کی لکڑی کسی تیرنے کے کام نہیں آئی. ہمارے علماء یہ جملہ لکھتے ہیں کہ پہلے یہ تیرنے کے کام آتی تھی. کس کی؟ کھجور کی لکڑی. لیکن نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے اس سے یہ صلاحیت ختم کر دی. اچھا، ایک بات اور دوسرے نمبر پہ وہ درخت پروان چڑھا، بڑی پاک و پاکیزہ پانی غذا نوح علیہ السلام اسے دیتے رہے اور وہ پروان چڑھتا رہا. تو وجہ ہے نا، میں اپنی بات پر ہی ہوں لیکن وہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو بات کر کے جانا کہ یا اللہ جی آپ نے ایک پودا کیوں دیا نوح علیہ السلام کو، پھر اسے پروان چڑھانے کا حکم کیوں دیا، اور پھر اس کھجور کی پودے سے یہ صلاحیت ختم کیوں کی اس وقت آپ اگر یہ. تو اللہ جواب دیتا ہے آل عمران، میں نے اس لیے پاک و پاکیزہ درخت نوح کو دیا کیونکہ مجھے علم تھا کہ میرے حبیب نے اپنی مثال نوح کے درخت اور کشتی سے دینی وجہ ہے نا. چونکہ میرے حبیب نے نوح کی کشتی سے اپنی مثال دینی ہے تو وہ جو درخت ہے نا نوح والا وہ بھی اپنی مثال آپ ہونا چاہیے. سامعین محترم، ایک فکرہ کہنے کو دل کر رہا ہے اور بھلے آپ اس پہ نعرہ نہ لگائیں، یہ سوچنے کے لیے فکرہ، اس پہ داد نہ دیں لیکن جب بستر پر بیٹھیں تو ضرور سوچئے. ایک کشتی ہو بہت خوبصورت
بہت پیاری، بہت بڑا ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہو یا سمندر میں تیر رہا ہو، ہم کنارے پہ کھڑے ہو کر واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، اسے دیکھیں، تو کیا یہ ہمارا کمال ہے؟ نہیں، یہ اس کشتی کا کمال ہے کہ وہ خوبصورت اتنی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد وہ ڈوبنے لگی۔ جب وہ ڈوبنے لگی تو ہر ایک نے رونا شروع کر دیا کنارے پہ کہ اوئے ہوئی کتنی پیاری کشتی تھی، یہ ڈوب رہی ہے۔ تو سامعین محترم، کنارے پہ کھڑے ہو کر نعرے لگانا یا رونا پیٹنا یہ الگ بات ہے۔ سرکار نے کہا جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ وجہ کنارے پہ کھڑے ہو کر خالی رونا نہیں ہے، خالی نعرے نہیں لگانے ہیں، اس کے بیچ میں سوار ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ کتنا وقت جی ابھی پڑھنی؟ اچھا، صلوات پڑھیے بابا سے۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بات ضمناً آ گئی تھی، گفتگو موسیٰ علیہ السلام۔ جناب آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، 360 گائیاں آئیں، دودھ حرام ہوا، آخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، انہوں نے اپنے ہی بچے کو گود میں لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی غذا حاصل کی۔ تو جو ہے نا، معلوم ہوا جو وہاں سے آتا ہے وہ وہی غذا لیتا ہے جو وہاں کے حکم کے مطابق ہو۔ تو پتہ چلا علی نے 3 دن غذا کیوں نہیں کھائی؟ بھائی اس لیے نہیں کھائی کہ جہاں سے آئے تھے وہاں کا حکم یہ تھا کہ رسول سے غذا لے، ہے نا یہ بات؟ سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام نے غذا حاصل کی اور پروان چڑھے۔ یہ جتنے انبیاء ہیں قرآن مجید میں جن کے قصے موجود ہیں، شاید یہ ایسا نہیں ہے، خدا نخواستہ خاکم بدہن، کہ اللہ نے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے یا کتاب کے صفحات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ قصے لکھ دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے ان قصوں میں کچھ نشانیاں رکھی۔ اگر آپ نے کتاب پڑھتے ہوئے ان نشانیوں کو حاصل نہیں کیا اور خالی وہ قصہ ہی پڑھا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے وقت گزاری کی۔ ایک فکرہ یاد رکھیں، 4 چیزیں اگر آپ نے کی ہیں اور ان 4 کے بعد آپ تبدیل نہیں ہوئے تو سمجھیں آپ نے وہ 4 چیزیں نہیں کی۔ ان میں سے پہلی ہے کتاب۔ آپ نے کتاب کو پڑھا اور کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ ویسے ہی ہیں جیسے کتاب کو پڑھنے سے پہلے تھے، تو سمجھیں کہ آپ نے کتاب کو نہیں پڑھا۔ دوسری ہے خطاب۔ آپ نے کسی کی بات سنی، کسی کی گفتگو سنی، کسی کی تقریر سنی، کسی کی مجلس سنی، اور مجلس سننے کے بعد آپ پہلے والی حالت میں ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے خطاب نہیں سنا۔ تیسرا ہے سفر۔
وجہ ہے نا؟ آپ نے کوئی سفر اختیار کیا، کسی جگہ گئے، اور جانے کے بعد جب آپ واپس آئے تو پہلے جیسے تھے، تو سمجھیں آپ نے سفر نہیں کیا، مشقت کی ہے۔ پہلی ہے کتاب، دوسرا ہے خطاب، تیسرا ہے سفر، چوتھا جملہ اگر کوئی کسی کی سماعتوں میں آ جائے، شفیع بھائی دیکھ رہے ہیں، بالکل ان کے لیے فکرہ ہے کہ چوتھا ہے سجدہ۔ اگر کسی نے سجدے میں سر رکھا ہے اور جب اٹھایا ہے تو پہلے والا تھا، تو سمجھیں سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ وہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھا ہے تو جب اٹھایا ہے تو پتہ لگا ہے کہ میرے اندر کوئی تبدیلی ہے، تو سمجھ لے کہ سجدہ ہو گیا۔ جس دن کسی کو اپنا سجدہ سمجھ آ جائے گا، شاید اس دن حسین کا سجدہ سمجھ آئے ہمیں کہ مولا حسین کا سجدہ کیا تھا۔ اور جس دن حسین کا سجدہ سمجھ آ جائے، کوئی اس کے تھوڑا بہت آپ کو سیکوینس سمجھ آ جائیں، تو شاید اس دن پتہ لگے کہ سید الساجدین کسے کہتے ہیں، سجدوں کی زینت کسے کہتے ہیں، سجدے والوں کی زینت کسے کہتے ہیں۔ سامعین محترم، مصحف پڑھوں میں اجازت ہے؟ آج دن ہے میرے مولا، دو ہستیوں کا آج دن ہے۔ ایک میں آقازادی ہی کہوں گا، جسے رسول نے اپنی بیٹی کو لایا، اور ایک جناب سجاد۔ آقازادی ایک جملہ فرماتی ہیں، ایک ہی جملہ کہوں گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ شام کے بازار سے جب ہم عبور ہو کر دربار تک پہنچے، جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نازک دل کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ بیان نہیں کریں گے، کچھ عرصے کے بعد یہ جملے ختم ہو جائیں گے۔ آقازادی کہتی ہے کہ جب ہم دربار کے دروازے پر پہنچے تو اتنے ظلم گزار چکے تھے کہ ہمیں چہروں سے ایک دوسرے کی شناخت نہ تھی۔ جب کوئی بی بی بولتی تھی تو پتہ چلتا تھا یہ وہ بی بی۔ میرا سلام ہو، میرا سلام ہو ان بیویوں پر، ان آقازادیوں پر میرا لاکھوں سلام۔ ایسا ظلم ہوا اس شام کے بازار سے، عابد سے وطن میں کسی نے کیا کلام، کس جا پہ زیادہ ظلم گزرے، تم پہ یا امام؟ عابد نے کہا 3 بار، شام شام شام۔ سر ننگے میرا کنبا تھا اور گرد خاص و عام، حرم کا نام لے کر عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ عزادارو، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شام سے واپس مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا، بشیر نے ندا دی، جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، بالکل توجہ سے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، انہوں نے سفر اختیار کیا اور وہاں پہ آئے جہاں یہ قافلہ واپس پہنچا ہے نا بیویوں کا۔ تو دروازے پر آپ کے چوتھے امام بیٹھے،
باہر. تو جناب حنفیہ کے ساتھ حرم بھی ہیں، جناب ام البنین بھی ہیں، باقی مستورات بھی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو بیمار رستے میں بیٹھا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے. ان سے کہا کہ آپ اگر یہاں سے ہٹ جائیں. جناب سجاد نے کہا میں ایسا بیمار ہوں کہ میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا. تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ماتھے کو رکھا اور جب جناب حنفیہ پاس سے گزرنے لگے تو جناب حنفیہ نے ایک جملہ کہا. تاریخ نے ایسا ہی لکھا ہے، بے اختیار کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا الزعیم. اے زعیم تجھ پر میرا سلام ہو. سرکار نے جملہ کہا او میرا جوان چچا تجھ پر بھی میرا سلام ہو. جناب حنفیہ نے کہا تو میرے کسی دوست کا بیٹا ہے جو مجھے چچا کہہ رہا ہے؟ جناب سجاد نے اپنا ہاتھ سے سر اٹھا کے کہا چچا نہیں پہچانا، میں مولا حسین کا بیٹا سجاد. بس یہاں سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے. جناب حنفیہ پاس بیٹھے، پیار کیا، رونے لگے اور کہا سجاد یہ کیا حالت ہو گئی؟ جناب سجاد نے کربلا کو پڑھنا شروع کیا، جناب سجاد نے کوفے کو پڑھنا شروع کیا، جناب سجاد نے شام کو پڑھنا شروع کیا. بس یہی وہ عزاداری ہے جو مولا حسین کی عذاب میں ہم پڑھتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. موتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں گے. روتی آنکھوں سے دعا کریں. میرے مالک بہت سے مومن بیمار ہیں، خصوص سے اشتیاق شاہ صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں میرے مالک. اس کے علاوہ بابا سید نواز شاہ صاحب وہ بھی بیمار ہیں. ہم دیگر بھی جو مومن بیمار ہیں آل محمد کے مسائل کا واسطہ میں شفا دیتا ہوں. جی جی نشستوں پر خاص کے سلسلے میں چاندنی اللہ فرما لیں. کل 26 محرم الحرام کو سالانہ مجلس ادا مولانا نبی شاہ میں ادا کی جائے گی، جس میں صبح انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے جلوس برآمد ہوگا بابا سید نبی شاہ صاحب کے دربار سے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کا اختتام پذیر ہوگا، جہاں پہ مجلس ادا منعقد ہوگی جس سے ملک بھر کے نامور ذاکرین اور وہاں خطاب فرمائیں گے. اور اختتام مجلس میں شبیہۃ الجناح برآمد ہوگا جس سے ماروی ساگر انشاءاللہ پرسداری پیش کرے گی. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اسی طرح 28 محرم الحرام کو مستورات کی سالانہ مجلس ادا منعقد ہوگی سید غلام اکبر شاہ صاحب مرحوم کے مکان ساگری میں، جس سے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گی. تمام ماؤں بہنوں سے شرکت کی استدعا ہے. اور مجلس کے اختتام میں جھولا تابوت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ برآمد ہوگا. تمام ماؤں بہنوں سے شرکت کی استدعا ہے. اسی طرح سفر کا دوسرا اتوار ڈھوک شیخاں ناس چھلی پل میں سالانہ مجلس ادا منعقد ہوگی، جس میں ملک بھر کے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے جو شرکت کی استدعا. مل کے بابا نے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کافی تعداد میں حضرات تشریف فرما ہے. صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے. مل کے اور بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین بندہ ذاکر آل محمد جناب سید سروش حسن بخاری صاحب ممبر پہ تشریف لا چکے ہیں.
اور قیامت کی جگہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ